السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے جو ہمارا مشکل کشا ہے، پروردگار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا جمعے میں آنا قبول فرمائیں۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن کے سینے پر اللہ نے قرآن جیسی بابرکت مقدس کتاب کو نازل کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں اہل ایمان کی زندگی میں آتی رہتی ہیں، لیکن ان حالات میں مومنوں کا کیا کردار ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندے جن کو پیدا میں نے کیا، جن کو سانس میں نے دی، زندگی میں نے دی، نعمتیں دیں، وعد اللہ الذین آمنوا، ان سے وعدہ کیا تھا ان کو زمین دوں گا، تو میں نے ان کو زمین دی، قربانیاں دیں، 40 لاکھ شہادتیں پیش کر کے ہم نے یہ ملک، یہ وطن حاصل کیا۔ وعدہ کیا تھا کہ ایک اللہ ہے، ایک رسول ہے، ایک کتاب قرآن مجید ہے، تو ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ جس نے لگایا سارے اس کے پیچھے چل پڑے، کسی نے قوم نہیں دیکھی، برادری نہیں دیکھی، شہر نہیں دیکھے، کنبے قبیلے نہیں پوچھے، رشتہ داریاں نہیں دیکھیں، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا کہ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس ایک کلمے کی بنیاد پر عورتیں بیوہ ہو گئیں،
بچے یتیم ہو گئے، اس ایک کلمے کو تھامنے والوں نے اپنے شہر چھوڑ دیے، گھر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ 14 اگست جو ہم نے گزاری، یہ اس دن کی یاد دہانی کراتی ہے کہ یاد کرو کتنی قربانیاں، کتنے بچے، کتنے نوجوان، کتنی برادریاں ختم ہوئیں۔ قربانیوں کے بعد ہم نے یہ وطن ملک پاکستان اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وعد اللہ، اللہ کہتے ہیں میرا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، سارے وعدے توڑ سکتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں وعدہ نہیں توڑتا۔ کیا وعدہ ہے؟ میں تمہیں زمین کا وارث بناؤں گا، یہ زمین تمہیں دوں گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اس کی خلافت، اس کی امارت، اس کے نظام، یہ دنیا اللہ کہتے ہیں میں نے بنائی تمہارے لیے، یہ وعدہ ہے میرا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے دی، تمہیں بھی ہم دیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ اقاموا الصلاۃ، جب ہم تمہیں زمین دے دیں تو اس میں نماز کی پابندی کرنا، ہم تمہیں ٹکڑا دے دیں، شہر دے دیں، وطن دے دیں تو اس کو اس طرح بنانا جیسے ہمارے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مدینہ دیا، تو مدینے کو آئیڈیل بنایا دنیا کے لیے کہ مدینے کی ریاست میں کوئی بھوکا نہیں سوتا تھا، کوئی ظالم نہیں تھا، کوئی جابر نہیں تھا، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضے نہیں تھے، ظلم نہیں تھا، منڈیوں میں مرضیوں کے ریٹ نہیں تھے، ہیرا پھیریاں نہیں تھیں، 2 نمبر چیز 1 نمبر کہہ کر نہیں بیچی جاتی تھی کہ یاد کرو تم سے پہلے جن کو ہم نے یہ زمین دی، ٹکڑا دیا، انہوں نے اس زمین پر اللہ کے نظام کو پسند کیا، ہم نے ان کو پوری دنیا پر حکومت دے دی، انہوں نے شکر ادا کیا۔ اور جن بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جن بستی والوں نے ظلم کیا، جن شہر والوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تو قرآن بھرا پڑا ہے مثالوں کے ساتھ۔ قوم سبا، پوری سورت اللہ تعالیٰ نے سبا، قوم سبا پر اتار دی کہ بھول میں مت رہنا کہ تم جو آج بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے گھر بنا کر بیٹھے ہو کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ قوم سبا کو پڑھیے، سارے شک دور ہو جائیں گے، ساری غلط فہمیاں اللہ کہتے دور ہو جائیں گی۔ قوم سبا باغات کی بستیوں میں رہنے والے، شہروں کو آباد کرنے والے، لیکن جب ان بستی والوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو جن ڈیم کو، جن پانیوں کو اپنے لیے وہ رحمت سمجھتے تھے، اسی پانی کو اللہ نے ان کے لیے عذاب بنا دیا۔ آزادیوں کا، ملکوں کے مل جانے کا، وطن کے مل جانے کا مطلب ہے اللہ کے شکر گزار بن جائیں، ہم غلامی میں نہیں ہیں، ہمارے بچے، ہماری نسلیں آج ایک آزاد وطن، آزاد ریاست میں ہم بیٹھے ہیں، ہم جو چاہیں یہاں پر بات کر سکتے ہیں، قال اللہ قال رسول بیان کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی بھی روکنے والا نہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں کتنے ملک ایسے ہیں جہاں آپ جہاد کی بات نہیں کر سکتے، جہاں آپ ان مسلمانوں کو خلافت کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، جہاں آپ دنیا کے اندر مسلمانوں کو غلبے کی، اتحاد کی، بزدلی سے نکل کر غیرت اور حمیت کی آپ بات نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے رولز ہیں کہ آپ نے یہ باتیں کرنی ہیں، اس کے علاوہ کی تو پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا، قربانیاں دیں۔ یہ راوی جو گزرتا ہے، اس راوی میں لوگوں نے چھلانگیں لگا لگا کر اپنی جانیں بچائیں، ماؤں نے، بہنوں نے عزتیں بچانے کے لیے۔ آج جو اس وقت سیلابی کیفیت ہے پورے ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بڑی خطرناک صورتحال ہے، لیکن ان حالات میں مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جیسے آج لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، گھر نہیں ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، بلڈنگوں پر، چھتوں پر بیٹھے ہوئے بے یار و مددگار وہ پڑے ہوئے۔ ذرا پڑھ کے دیکھیے تاریخ کو، تاریخ دہراتی ہے کہ جب ہجرتیں کر کے آنے والے اس ملک کے اندر تو وہ بھی بے یار و مددگار سڑکوں کے کناروں پر
بے یارو مددگار پڑے تھے، سجدے کر رہے تھے زمین پر، اللہ تیرا شکر ہے تو نے زمین تو اپنی دی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، ہم ایک کلمے کی بنیاد پر جڑ گئے ہیں۔ اب یہاں ہم بھائی چارہ، اسلامی اخوت، ہم ہمدردیوں کے ساتھ ایک اللہ کا نظام قرآن مجید ہوگا، اللہ کے نبی کی بات ہوگی۔ یہ اسلامی سلطنت، اسلامی جمہوریہ پاکستان قربانیاں دے دے کر حاصل کیا گیا یہ وطن، ان لوگوں نے اپنے خون کے ساتھ اس ملک کو سینچا ہے، قربانیاں دے کر بنایا۔ اگر آج کسی کی عمر 80 سال ہے، 90 سال عمر ہے، پوچھئے وہ آپ کو داستانیں سنائے گا۔ میں نے پاکستان بنتے دیکھا، ہم نے قربانیاں دی، ہم ایک قوم بن کر نکلے تھے 47 میں، 7 سال کے اندر 1940 سے لے کر 47 تک 7 سال کی جد و جہد میں اللہ نے ہمیں یہ ملک عطا کر دیا۔ ہم ایک تھے، ہم متحد تھے، ہم نے وہ کردار پیش کیا جو صحابہ اکرام نے ہجرتوں کے وقت انصار اور مہاجرین نے پیش کیا، کہ جس کے 2 گھر تھے اس نے ایک اپنے بھائی مہاجر کو عطا کر دیا۔ ہم نے بھی اس ملک کو بناتے ہوئے جو جگیردار تھے، جو نظام میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے اپنے سینے کھلے کر دیے کہ جو جہاں بیٹھ گیا وہ اسی کا مالک ہے۔ ہم ایک قوم بن کر دنیا میں ابھرے تھے، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے۔ قائد اعظم بہاولپور گئے تو جا کر پہلی مرتبہ سرکاری لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ بہاولپور جو ایک ریاست تھی اس کے راجا کے پاس جا کر کہا، نواب بہاولپور کے پاس، کہ مجھے تنخواہوں کے پیسے نہیں، تو اس نے ایک طرف قائد اعظم کو بٹھایا، دوسری طرف ان کو نوٹوں میں سونے میں تول کے رکھ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ہندوستان سے نہیں پاکستان سے اتحاد کریں گے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ باوجود اس کے کہ بہاولپور ایک طاقتور ریاست تھی، معاشی طور پر بھی، فوجی طور پر بھی وسائل کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے ملک کو نہیں دیکھا کہ یہ 150 ارب کی آبادی والا ملک ایک طرف ہوگا، یہ چند کروڑ ایک طرف۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر نواب آف بہاولپور نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا۔ یہ چترال، یہ دیر، اپر دیر، یہ لوئر دیر، یہ ساری ریاستیں، جائیے پڑھیے ان لوگوں نے قربانیاں دیں جو کشمیر آج ہمارے پاس ہے۔ قائد اعظم انہی کے پاس گئے تھے کہ میری فوج وہاں داخل نہیں ہو رہی، تم اٹھو، تو جاؤ جا کر پوچھو۔ آج بھی یہ دیر اپر دیر کے علاقے میں جب قائد اعظم گئے تو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اس کشمیر میں داخل ہو گئے، بجائے اس کے کہ یہ سوچتے مر جائیں گے، بنے گا کیا۔ اللہ کے حکم پر اس ملک کو بنانے والوں نے بغیر سوچے سمجھے کلمے کی بنیاد پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں عطا کیا، ہم 70 سال سے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم ہر حال میں جب دیکھیں، کبھی سیلابی صورتحال ہے، کبھی حکمرانوں کی بے حسیاں ہیں، ہم نے دیکھا کرونا بھی آیا، بڑے بڑے سخت حالات میں ہم گزر گئے، لیکن ہم جب جڑے رہے، احساس میں رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے اوپر آتی رہیں۔ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے علاقے دنیا میں وہ یورپ کے علاقے تھے، اللہ نے اس ملک پاکستان کو بچا لیا، ہم بڑے نقصان سے بچ گئے۔ ہمارے اندر خیر والے لوگ موجود تھے، ہمارے اندر ہمدردیوں والے لوگ موجود تھے، نیک لوگ موجود تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ، قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایسی بستیوں کو، ایسے ملکوں کو ہم تباہ نہیں کرتے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف یہ نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اللہ کہتے ہیں میں تمہارا رب ہوں، لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہم نے کبھی کسی بستی پر ظلم کے ساتھ اس کو ختم نہیں کیا، کبھی کسی ملک کو اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ختم کرنا ہے، مارنا ہے، مٹانا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نظام
اللہ رب العالمین کے ساتھ اسی زمین پر شرک ہو رہا ہے، لوگ اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں، شرک لیتے ہیں، جنگ کا اعلان سود لے کر، جنگ ہے نا، قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرو گے، جنگ کرنے والے لوگوں کے ہونے کے باوجود اللہ کہتے ہیں ہم کبھی بھی ان کو ظلم کے ساتھ ڈھیل دے دیتے ہیں، ان کی رسی دراز کر دیتے ہیں، ہم ان کو کوئی چھوٹے چھوٹے نقصان دے دے کر، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے کر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ڈال کر ہم ان کو بڑے عذاب سے بچانے کے لیے کہ یہ جہنم کے بڑے عذاب سے بچ جائیں، لعلہم یرجعون، شاید یہ واپس لوٹ آئیں، ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں میں ان کو ڈال دیتے۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ کہتے ہیں اگر ان ملک کے رہنے والے باشندے، اس شہروں میں رہنے والے لوگ اگر اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کر لیں، تو ہم کبھی کسی بستی کو تباہ نہیں کرتے۔ اگر یہ توبہ کر لیں، قرآن مجید میں پہلی ساری قوموں کے تذکرے پڑھ لیجئے، اللہ کہتے ہیں ہم نے فلاں کو تباہ کر دیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ظلم نہیں کیا، ہم ظالم نہیں ہیں، ہم ظلم نہیں کرتے، ہم نے پہلی قوموں کو جو برباد کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نبیوں کے قصے قرآن میں ہم نے بیان کیے، ہم نے ظلم نہیں کیا۔ وما کان ربک لیہلک القری، ہم نے کسی بستی کے اوپر ظلم کے ساتھ اس کو ختم نہیں کیا، اس کے رہنے والے ہی ظالم تھے، اس بستی میں رہنے والے لوگ سرکش تھے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے والے تھے، ان کو بڑے موقع دیے گئے، ان کو بڑی نصیحتیں کی گئیں، ان کے اوپر نبی مبعوث کیے گئے، ان کو سمجھانے والے بھیجے گئے، لیکن وہ قومیں ٹس سے مس نہ ہوئیں، پھر ہم نے نیک لوگوں کو وہاں سے نکال لیا اور ہم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ یہ ملک اللہ کا ہے، یہ ملک خداداد مملکت ہم لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، یہ اللہ کا دیا ہوا یہ ملک۔ اگر اس ملک میں آج آپ اور میں اپنی مرضیاں کریں گے تو کب تک کر لیں گے؟ کب تک اپنی مرضیاں کریں گے؟ کب تک ہم ظلم کریں گے؟ یہ ظلم ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ روک دے بندہ پھر وہی کرے، یہ ظلم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالم کو بھی روکو اور مظلوم کا ساتھ بھی دو، ظالم کی مدد بھی کرو، مظلوم کی مدد بھی کرو۔ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا، ظالم کی مدد کو کیسے ہم کریں؟ آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے، یہ اس کی مدد ہے کہ آپ اس کو ظلم کرنے سے روکو کہ وہ حرام کی طرف نہ جائے، سود کی طرف نہ جائے، وہ اللہ کی بغاوتوں کی طرف نہ جائے، وہ کسی کا ناحق مال نہ کھائے۔ ظالم کو اس کام سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے، اس کی آخرت کی بہتری ہے۔ یہ ملک اللہ نے ہمیں دیا، پاکستان آزادیوں کا یہ اگست کا مہینہ، لیکن آج ہم نے اسی مہینے میں اس ملک کو ڈوبتا ہوا دیکھا، ہم نے سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی، ہم نے یہ اعلان سنے شہر خالی کر دو، مسجدوں سے جہاں اللہ اکبر کی صدائیں آتی تھیں، آج ان مسجد کے سپیکروں سے یہ آوازیں سنی ہم نے آج کے دنوں میں کہ یہ شہر خالی کر دو، الرٹ جاری ہو چکا ہے، جو جانور بندھے ہوئے ساتھ لے کر نہ جاؤ، ان کی رسیاں کھول دو، لوگوں کو جا کر ملیے، پوچھئے، کہتے جن کپڑوں میں رات کو سوئے تھے آج 19 دن 20 دن گزر گئے، اسی ایک سوٹ کے اندر ہم پھر رہے ہیں پانیوں کے اندر، ہمیں کپڑے بدلنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ یہ آج سیلابی صورتحال ہے، ہمارا آدھا ملک پاکستان سیلاب، اور یہ سیلاب پہلے سنتے تھے ہندوستان نے پانی چھوڑ دیا، ہندوستان نے جناب آبی جارحیت کی، اس نے دریاؤں میں پانیوں کے، یہ پانی سیلاب والے، یہ اب وہ سیلاب کا پانی دریاؤں والا نہیں، یہ آسمان سے بارشوں کا پانی، بارش برستی ہے سیلاب بن جاتا ہے۔ 300 گنا زیادہ بارش اس سال پاکستان میں ہو رہی ہے، 300 گنا۔ کون سوچ سکتا تھا کہ ایک شہر کا رہنے والا رہتا کہاں ہے؟ تونسا میں،
اور اس کی لاش کہاں سے نکلتی ہے؟ سکھر بیراج سندھ کے علاقے سے، سینکڑوں 200 کلومیٹر دور سے پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے انسانیت دم توڑ چکی ہے۔ جو رات کو سوئے تھے، ارب پتی تھے، کروڑ پتی تھے، زمینوں کے مالک تھے، جب صبح ہوئی تو کنگال ہو چکے تھے، سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے، ساری پلانگیں دھیری کی دھری رہ گئیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب قومیں اللہ کے ساتھ بغاوتیں کر دیں پھر اللہ تعالیٰ اس طرح پکڑ کرتے ہیں۔ جب سارے ایک ہی ڈگر پہ، نہ بڑے کو فکر ہے، ہم آج بے حس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ خود غرض ہو جائیں گے، یون کا شح، خود غرض ہو جائیں گے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ آج بے حسی کا یہ عالم ہے، ٹی وی چینل لگاتے ہیں، سیلاب کی خبر بھی سنتے ہیں کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، چینل بدلتے ہیں، پھر بیٹھ کر ڈالر پر تبصرے ہیں، حالات پر تبصرے ہیں۔ دعا کے لیے کتنے فیصد لوگ ہیں جو سجدوں میں گر کے رو کر اللہ سے معافیاں مانگے؟ 2005 کا زلزلہ آیا تو ہم نے خبریں پڑھی، سنی، لوگوں نے بتایا، اب تک بتاتے ہیں کہ ایک قیامت تھی، قیامت صغریٰ تھی، کچھ نہیں بچا، پورے کا پورا شہر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، اتنا بڑا وہ زلزلہ تھا۔ آج تجزیہ نگار کہتے ہیں 2005 کا زلزلے کا نقصان کم ہے، آج اس سے کئی گنا زیادہ سیلاب نے تباہ کاریاں پھیر دی۔ ہم اتنی بڑی آفت کے اندر آج موجود ہیں۔ ہماری مسجدیں یہ اعلان تو کرتی ہیں علاقے خالی کر دو، لیکن ان ممبروں سے، محرابوں سے انسانیت کے درس دینے والے، لوگوں کو کھڑا کرنے والے، ان کو حرام اور حلال کی تمیز بتانے والے، جب انہوں نے یہ رستے چھوڑ دیے، وہ قصے کہانیوں پر لگے رہے، تو آج یہ دن ہمیں دیکھنے پڑے۔ قرآن اللہ کا کہتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَىٰ، ہم کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے ظلم کے ساتھ۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، قیامت کا دن تو بڑا ہی سخت ہوگا، ہم اس عذاب سے پہلے یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں، چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں کس لیے دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس بستی میں رہنے والے، اس ملک میں رہنے والے، اس شہر میں رہنے والے اللہ کی طرف آ جائیں، توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کو منا لیں اپنی آنکھوں۔ آج سیلاب اگر زمین پر ہے تو کیا ہماری آنکھوں میں سیلاب آیا؟ ہماری آنکھوں میں نمی آئی؟ آج ہم حکمرانوں کو کہتے ہیں، ہم نے اسی منبر پر کھڑے ہو کر ہم نے اپنی شان، اسلام کی سیرت، عمر بن خطاب کا وہ قصہ بیان کیا کہ اگر میرے دور حکومت میں ایک کتا بھی پیاس سے مر گیا تو میں امیر المومنین اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہماری تاریخ میں یہ قصہ موجود ہے کہ رات کی تاریکی میں عمر بن خطاب ایک بیوہ عورت کے لیے اپنے کندھے کے اوپر راشن لاد کر اس کے گھر میں پہنچانے جاتے ہیں اور کہتے اماں قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی شکایت نہ لگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میرا نام نہ لینا۔ آج کیا ہمارے اندر موجود ہیں یہ لوگ جو یہ تبصرے کرنے کی بجائے میدان عمل میں آ کر انسانیت کو اپنے لیے سمجھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو باقیوں کے لیے نفع مند ہے، انسانوں کے لیے انسانیت کی ہمدردی رکھنے والا۔ سب سے بہترین انسان وہ انسان ہے۔ ایک مزدور آدمی کہتا ہے ساری زندگی میں نے کمایا اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ایک چھت دینے کے لیے، 2 دن نہیں گزرے گھر بنائے ہوئے، نیا نیا گھر بنایا تھا، ساری زندگی کی جمع پونجی، کہتا سیلاب کا ریلا آیا سب کچھ بہا کے لے گیا۔ بیٹیوں کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر سڑک کے کنارے بیٹھے ہیں، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں اگر پانیوں کا رخ وہاں ہے تو ہم نے یہ بھی سنا شادرہ ڈوب گیا، بیگم کوٹ ڈوب گیا۔ کیا اللہ تعالیٰ یہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا ہے کچھ؟ اگر ہم نے احساس نہ کیا، ہم نے توبہ کے دروازے کو نہ تھاما،
اگر ہم نے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، اللہ کی قسم ممبر پر کھڑا ہوں ڈر لگتا ہے۔ رات ہم ان علاقوں سے ہو کر آئے، ایسی طوفانی بارش کہ گاڑیوں میں بیٹھے تھے تو خوف آ رہا تھا، اور ہم سڑک کے کنارے ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے تھے، بے بس تھے، کچھ نہ کر سکتے تھے کہ ایک ہی شاپر کے تلے پورا خاندان ایک شاپر کے تلے بارش کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تصور کریں ذرا، اتنے میسیجز آتے ہیں، ہم فلاں جگہ پھنسے ہوئے، 10 دن گزر گئے، کوئی نہیں آ رہا، اللہ کے لیے ہمارے بچوں کے پاس پہنچو۔ ہم اپنے بچوں کو جھوٹے دلاسے دے دے کر تھک چکے ہیں، ہمیں نہ پانی پینے کے لیے میسر ہے، نہ کھانے کے لیے نوالا میسر ہے۔ آج یہ ملک قربانیاں دینے والے 1.5 ارب روپیہ 14 اگست کے پروگرام پہ حکمرانوں نے خرچ کر دیا، 1.5 ارب روپیہ۔ یہ بے حسی نہیں، ظلم نہیں؟ میرا ملک ڈوب رہا ہو، میرے لوگ مر رہے ہوں، میرے وہ بھائی جو سارا سال محنت کر کے فصلیں کاشت کر کے یہ کپڑے جو ہم پہنتے، جاؤ یہ جنوبی پنجاب، یہاں سے کاٹن آپ کے ان فیصل آبادیوں کے پاس آتی ہے اور ہم یہ طرح طرح کے کپڑے پہننے والے، جاؤ ان کاٹن کی فیکٹریوں میں جا کے دیکھو، سیلاب متاثرین بیٹھے ہوئے آپ کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے ہم گاڑی روکتے تھے، ایسے گھیر لیتے تھے، ایک وقت کا کھانا ہمیں دیتے، ایک وقت کا کھانا مانگتے تھے۔ بیماریاں ہیں ایک ٹرم کے اوپر، تصور تو کریں، ایک ٹرم کے اوپر بیٹھے ہوئے بچے۔ ہم نے تو یہ تصویر بیان نہیں کی جا سکتی کہ باپ کو دیکھا سارے بچے اس کے پانی میں بہہ گئے، بے بس کچھ نہ کر سکا، اپنے بچے کو رسی کے ساتھ کھینچ نہیں سکتا تھا، پانی، لاش، بچے کی لاش کو بازو کے ساتھ رسی باندھ کے، یہ میڈیا پر خبریں آپ نے سنی، یہ بیان کی نہیں جا سکتی۔ اپنے یہ جانور کا بچہ نہیں ہے، 4 5 سال 6 سال عمر اس بچے کی، باپ نے اس کو رسی سے باندھا ہے اور دریا میں سے کھینچ کر اس کو لے کر کنارے کی طرف جا رہا ہے۔ خوفناک صورتحال ہے، اللہ کی قسم بڑے پریشان کن حالات ہیں، ان ماؤں کے، ان لوگوں کے چہرے دیکھے نہیں جاتے۔ ہم وہاں گئے، ملے، آج یہ تقریباً 1 مہینہ ہونے والا، ہمیں تھا شاید کم درجے کا سیلاب ہے، گزر جائے گا ریلا، انشاءاللہ اللہ ان کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، لیکن رات ہم اس علاقے کے ایم پی اے کے پاس بیٹھے، سارا وہ رپورٹ اس نے اپڈیٹ دی، 1,20,000 کیوسک پانی کا ریلا، بارشوں کا پانی، سیلاب دریاؤں کا نہیں۔ کہنے لگا کہ ابھی کوہ قراقرم سے رپورٹیں مل رہی ہیں ہمیں کہ جتنا سیلاب پہلے آیا وہ کم ہے جو اب ریلا آنے والا ہے۔ ہم نے رات دیکھا انڈس ہائی وے پر ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی کہ یہ اتنی کیوں؟ وہ جو گندم جو سٹور کی جاتی ہے کہ جنگ کی کیفیت میں پاکستان وہ استعمال کرے گا، اس گندم کو بچانے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایمرجنسی لگی ہوئی وہاں پہ، 1,00,000 کیوسک کا پانی۔ کہتے جی آج کل میں وہاں سے گزرے گا، اور کہتے اللہ ہی جانتا ہے کہ اب یہ شہر بچے گا کہ نہیں بچے گا۔ حالات اتنے خطرناک ہیں، میڈیا بے حس ہے، لوگ بتانے کو تیار نہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، صحیح مسلم کی یہ حدیث، قیامت کے دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی، میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ تو وہ شخص کہے گا، یا اللہ آپ بیمار کیسے ہو سکتے تھے، آپ تو رب العالمین ہیں۔ اللہ کہیں گے، تجھے علم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ بیماری میں مبتلا تھا، کیا تو اس کی عیادت کے لیے گیا؟ کیا آج تو اس تک پہنچا؟ تو نے اس تک اپنے آپ کو پہنچایا؟ اس کو اگر میڈیسن کی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ، حدیث ہے یہ اللہ کے نبی کی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کہیں گے جس کو علم تھا کہ فلاں بندہ تکلیف میں ہے، اذیت میں ہے، لیکن یہ کر بھی سکتا تھا نہ کیا، اللہ اس سے کہیں گے میں بیمار تھا تو نے میری بیمار پرسی نہ کی۔ یا بنا آدم، اے آدم کی اولاد، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا۔ وہ کہے گا، اللہ آپ تو علام الغیوب، علی کل شیء قدیر،
ساری دنیا اللہ تعالیٰ آپ کی، سارے آپ کے در کے فقیر، اللہ آپ کو بھوک کیسے لگتی ہے؟ کہا میرے بندے بھوکے تھے، تجھے علم نہیں تھا کہ ان کو بھوک لگی ہے، تو نے ان کو کھانا کیوں نہ کھلایا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہ پلایا، کہے گا اللہ آپ کو پیاس کیسے لگتی ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ، یہ حدیث ہے ابن آدم کہہ کر صحیح مسلم کی صحیح حدیث جا کر پڑھ لیجئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بندے مجھے پیاس لگی تھی، تو نے مجھے پانی نہ پلایا۔ وہ کہے گا اللہ آپ کو پیاس کیسے لگ سکتی؟ اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ اس کو پیاس لگی تھی، آج وہاں پانی ہے لیکن پینے والا پانی نہیں ہے، سیلاب کا پانی ضرور ہے لیکن بیماریاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہیں، وہ اس آج کرب کے اندر مبتلا ہیں۔ سڑکوں کے کنارے آپ شروع ہو جائیں، یہ جنوبی پنجاب جہاں سے شروع ہوتا ہے آپ کو بلوچستان تک، یہ سارے علاقے جعفر آباد، لسبیلا، یہ آگے تک، یہ ساری پٹی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے، ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہے، مدد تو اللہ کرے گا ان کی، اللہ ہی ان کو سہارا دینے والا، لیکن کیا ہم من حیث القوم، ملک بنانے والے، قربانیاں دینے والے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم نے لاکھوں قربانیاں دے کر اس ملک کو بنانے والے، کیا آج ہم قوم کی طرح وہاں کھڑے ہیں کہ میرے پاس 2 سوٹ ہیں میں 1 سوٹ ان کو دے دوں؟ آج میرے آمدن اتنی ہے، آج مجھے یاد ہے میں نے صبح آتے ہوئے یہ پڑھا سفر میں، ایک ڈاکٹر صاحب کہنے لگے میں نے چھٹی مانگی، میں وہاں کام کرنا چاہتا ہوں، میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا چل مجھے لے کر، مجھے بھی ساتھ لے کر چل، میں ان لوگوں کے لیے سڑک پر بیٹھ کے چولہا چلاؤں گی، سلنڈر ہم خریدتے ہیں، ہم ان کو کھانا بنا بنا، یہ ہماری قوم ہے، ہم من حیث القوم، ہمارا کردار یہ ہے، لیکن اکثریت آج بتانے والا کوئی نہیں، ان کو سمجھانے والا کوئی نہیں، حکمران اپنی کرسی کھیل رہے ہیں، اپنی خبروں میں لگے ہوئے، فلاں کے کمرے سے یہ نکل آیا، فلاں کے بیڈ روم سے یہ نکل آیا، جاؤ، کتنی بیٹیوں کے جہیز آج پانیوں میں بہہ گئے، کتنی عورتوں کے بچے بہہ گئے، چیزوں اور سامان کی بات نہیں کر رہا، کسی کا باپ پانی میں بہہ گیا، کسی کی ماں پانی میں بہہ گئی، کسی کے بچے پانی میں بہہ گئے، وہ سامان تو دوبارہ آ جاتا ہے، لیکن یہ رشتے، یہ ماں باپ جیسے رشتے، یہ بچوں جیسے رشتے، وہ رو رو کر کرب کر، ہم نے زندگی میں ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا جو آج آنکھیں دیکھتی ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، اللہ یہ تیری مخلوق ہے، ہم مانتے ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے خطائیں ہوئیں، یا اللہ ہم نے سود کو نہ چھوڑا، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے یہ خطائیں ہوئیں، ہم نے بدترین لوگوں کو اپنے لیے پسند کیا، ہم نے ان کا انتخاب کیا، ہم نے اللہ تیری زمین پر جو بناتے ہوئے ہم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا، ہندو الگ قوم، ہم الگ قوم، ہم ایک عقیدے پر کھڑے ہوئے تھے، ہم مسجدیں بنائیں گے، ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم روزے رکھیں گے، ہماری عیدیں الگ ہیں، ہمارے تہوار الگ ہیں، ہمارا جینا مرنا الگ ہے، یا اللہ ہم نے وہ وعدہ توڑ دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلاب، یہ پانی، یہ بارشیں بھی تو ہم جنوبی پنجاب بلوچستان کی بات کرتے ہیں، کل جو ناران کغان اور یہ مدین بحرین اور اس کی جو ویڈیوز آئیں وہ دل دہلا دینے والی، وہ انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی، کئی من وزنی پتھر گھروں کے اندر چھتوں کے اوپر سے آ کر گرا، سب کچھ بہا کے لے گیا، یہ ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، یہ اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، ہم نے اپنے اللہ سے معافیاں نہ مانگی، ہم گناہوں پر لگے رہے، گناہ ہمیں خوبصورت لگنے لگے، جب آپ گناہ کرتے ہیں ایک وقت آتا ہے وہ گناہ ہی نہیں لگتا، ایک وقت آتا ہے کہ ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے، یاد رکھیے جب یہ کیفیت قوموں کی ہو جائے، بے حسی اس انتہا کو پہنچ جائے کہ حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جائے، جب انصاف کا بول بالا ختم ہو جائے، پھر اللہ رب العالمین سیلابوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، پھر آندیاں طوفان آتے ہیں، ابھی ہم تو ان چیزوں میں مبتلا ہیں، یہ بجلیوں کے خرچے، یہ دکانوں کے خرچے، یہ مہنگائی، یہ حالات کے رونے، یہ مسئلے مسائل، آج من حیث القوم ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے،
ہمیں حیث القوم اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے بڑے سے لے کر چھوٹے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. کہاں کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئیں, میں اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگوں. اور ان لوگوں کے لیے جو آج بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے, ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, اس کو اکیلا نہیں چھوڑتا. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کی مدد میں لگ جائے اللہ رب العالمین اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد طلب کرو اللہ سے سجدوں کے ذریعے. جو کچھ نہیں کر سکتے وہ سجدے کر کے رو کر توبہ کر کے اللہ کے سامنے ہمارے لیے, اس امت کے لیے, ہمارے ان پاکستانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کریں. آئے دن روز بروز کی خبریں, یہ ہم سارے مل کر ہم ان کے لیے دعا کریں اللہ ہم سب کو معاف کر دے, اللہ ہمارے ملکوں کو امن کی جگہ بنا دے. خوف, یہ خوف ہے, یہ خوف بھی عذاب ہے. پہلی قوموں کا تذکرہ پڑھیے قرآن مجید میں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے پہلی قوموں کے اوپر عذاب بھیجے, ان میں ایک عذاب خوف کا عذاب تھا, ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. تو آج یہ جو خوف کی کیفیت ہے, کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, سیلابی صورتحال خطرناک کہ اب لگتا ہے کہ اب یہ ختم ہوگا. ہم جو 2 ہفتے پہلے جن گھروں میں گئے تھے, جن کو راشن دے کر آئے تھے, کھانا کھلا کر آئے تھے, حوصلہ دے کر آئے تھے, نصیحت کر کے آئے تھے, سمجھا کے آئے تھے, یہ 2 دن پہلے جب ہم ان علاقوں میں گئے تو پہلے پیدل گئے تھے, اب کشتیوں کے ذریعے. اور جب کشتی چلائی تو وہ بھائی بتا رہے تھے کہ اس کے نیچے کپاس کی فصل ہے, اس کے نیچے کماد کی فصل ہے, سب کچھ کہتے بہہ چکا کہ ہر وقت ایک نئی کیفیت کے سمجھ نہیں آتی. جب رات ہم وہاں سے سفر کے لیے صبح 8 بجے ہم لاہور پہنچے, جمعے کے لیے آنا پڑا, ورنہ یقین کریں دل کرتا تھا وہاں رہ کر ان کے لیے کچھ کر سکیں. چلے ہم نے سوچا آپ کے پاس آئیں, آپ کو کھڑا کر دیں, آپ تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اس وقت ہمیں یورپ کی طرف, UNO کی طرف, اقوام متحدہ کی طرف, لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں انصار اور مہاجر کا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمیں اپنے منہ کے نوالے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اہل ایمان کی خوبی یہ ہے, اللہ قرآن میں کہتے ہیں مومنوں کی خوبی یہ ہے جب یہ کسی کو بے بس دیکھتے ہیں, کسی کو پریشان دیکھتے ہیں تو اپنے منہ کے نوالے ان کے منہ میں ڈال دیتے ہیں, ان کے منہ میں نوالے ڈال دیتے ہیں. ہم نے اہل بیت کا تذکرہ کیا, اما سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, خدیجہ الکبریٰ, اور ہماری عورتوں کی سردار جنتی خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھرانے کا تذکرہ کیا. تو ان کی مثالیں یہی ہیں کہ بچوں کے لیے کھانا تیار ہوتا, کوئی یتیم, کوئی مسکین, کوئی ضرورت مند دروازے پہ ہوتا, اپنی ضرورت کو چھوڑ کر ان کی مدد کرتے. یہ کردار ہمارا. خود غرضی آ جائے گی. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگ مال بڑا کمائیں گے لیکن برکت ختم ہو جائے گی, برکت ختم ہو جائے گی. یاد رکھیے اللہ رب العالمین اگر آج وہ بے بس ہیں, لاچار ہیں, ان کو کوئی نظر نہیں آتا, کھلے آسمان کے تلے 3 چارپائیوں کو جوڑ کر, 3-4 چارپائیاں جوڑی ہیں, یہی ان کا بیڈ روم ہے, یہی سب کچھ ہے, اور آٹا گندم یہ بچانے کے لیے جو کر سکتے تھے کیا, پانیوں سے نکل کر خشکی پر آ گئے, لیکن اوپر سے بارش اور مسلسل بارش, ہر روز 2-3 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ بارش اور طوفانی بارش. وہاں جا کر یہی سمجھ آئی کہ یہ اللہ کے عذاب ہے, یہ اللہ کی ناراضگی ہے, یہ اللہ رب العالمین کو ہم ناراض کر بیٹھے. تو ہمیں من حیث القوم اللہ سے توبہ کرنی چاہیے, ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. جو مارکیٹوں کے صدور ہیں, جو مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ, جو آج مالدار ہیں, جن کے پاس سرمایہ موجود ہے, ان کو چاہیے کہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کریں. ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب, اللہ کا غضب ٹل جائے, اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ 26,000 گھر کہتے ختم ہو چکے ہیں, 26,000 گھر, 10 لاکھ سے زیادہ لوگ سیلاب سے اس وقت متاثر ہو چکے ہیں.
جو سروے رپورٹس آ رہی ہیں یہ وہاں کی رپورٹس ہیں جو گورنمنٹ نے جمع کر لی. کتنے علاقے کتنی آبادیاں ایسی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں. پوری آبادیوں کے نام پر یہ ارائیوں کا قبیلہ تھا, یہاں جٹ بیٹھے ہوئے تھے, آج سیلاب گزرا, سب کچھ ختم, برادریوں کی برادریاں ختم کر دی. اتنی خطرناک صورتحال, 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی, بچے بوڑھے اس میں شامل ہیں. تو ہمیں چاہیے جو اس وقت ایمرجنسی نافذ ہے, بلوچستان کے 26 ضلع ہیں, 26 میں سے 18 ضلع آفت زدہ قرار دے دیے گئے. سندھ کے اندر چلے, آدھا سندھ ڈوبا ہوا, یہ جنوبی پنجاب کی ساری پٹی اس وقت سیلاب کے اندر ڈوبی ہوئی. یہ جو رات کی خبریں, تو اس وقت ہمیں چاہیے کہ ان حالات میں سب سے پہلے ہم ان کے لیے دعا کریں. یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما, یا اللہ ہم سب پر رحم فرما, یا اللہ ان کو ان مشکلات سے نکال دے. یہ دعائیں ہم سب کو ہر وقت چلتے پھرتے استغفار کرنا چاہیے. وما کان ربک لیہلک القری بظلم, اللہ کہتے ہیں ہم کسی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتے, کسی کے اوپر ناانصافی نہیں کرتے. واہلھا مصلحون, اگر ان بستیوں میں رہنے والے اپنی اصلاح کر لیں, اگر ان بستیوں میں رہنے والے اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, توبہ کر لیں, اللہ کی طرف آ جائیں, گناہ کو گناہ سمجھنا شروع کر دیں, نیکی کی طرف چل پڑیں, تو اللہ کہتے ہیں ہم عذاب ٹال دیتے ہیں. قوم یون, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب اللہ کے نبی بادلوں کو دیکھتے تو آپ گھر میں جلدی داخل ہوتے تو آپ کے چہرے پر پریشانی کے آثار ہوتے. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا, اتنے پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ بادل جب آتے ہیں, یہ پانی, تو اب یہی صورتحال ہے نا, یہ جو ہمارے اوپر کے علاقے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں بارش کم ہوئی ہے, یہاں کلاؤڈ پھٹے ہیں, بادل پھٹا ہے کہ پورا ایک ریلے کی شکل میں آسمان سے پانی زمین پر گرا ہے, اس نے پتھروں کو بہا کے لے گیا. تو یہ جو کیفیت ہے یہ معمولی کیفیت نہیں ہے, ہمیں اس کی سنجیدگی کو سمجھنا چاہیے, ہمیں اللہ کے قریب ہونا چاہیے. نبی علیہ السلام کے بارے میں سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی جب ایسی کیفیت ہوتی, بادلوں کو دیکھتے, اتنی خطرناک صورتحال, تو اللہ کے نبی پریشان ہو جاتے. تو پوچھا کہ آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا پہلی قومیں اسی طرح بادلوں میں بارش کے موسم میں نہانے کے لیے باہر نکلی تھیں, اللہ نے آسمان سے اپنا عذاب نازل کر دیا, ان کو تباہ و برباد کر دیا. اللہم سیبا نافعا, یا اللہ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت بنا. 2 مہینے پہلے ہمیں یاد ہے ہم اسی جگہ ممبر پر کھڑے ہوئے آپ بھائیوں سے اپیل کر رہے تھے کہ دعا کریں چولستان میں بارش ہو جائے. ہم یہیں پر یہ کہہ رہے تھے دعا کریں بارش ہو جائے, جانور پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں, اور آج پانی اتنا آ چکا ہے کہ ہم دعا کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے اور اس پانی کو روک لیں. تو یہ جو کیفیت ہے, عقل مند قومیں, سمجھدار لوگ جو اللہ رب العالمین کی ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں, ان آفتوں کو دیکھتے ہیں, تو اپنے دلوں کو سیدھا کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں بڑے لوگ ایسے ہیں جو ان آفتوں کو, مشکلوں کو دیکھنے کے باوجود ان کے دل سخت ہو چکے ہیں, پتھر دلوں, ان پہ کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی, وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں, ان کے اوپر کوئی آسمانی آفت, کوئی عذاب, وہ سمجھتے ہیں یہ کل پرسوں کی بات ہے, یہ ہر سال ہی آتا ہے. ایسا نہیں ہے. جب دلوں کی یہ کیفیت ہو جائے تو استغفار زیادہ کریں, زیادہ استغفار کریں کہ میرے دل کا معاملہ خراب ہو چکا ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سیلاب متاثرین کی مدد فرمائے. یا آپ کی مسجد میں موجود ہیں وہ بھائی جو شاید آج رات یا کل سفر کریں گے ان علاقوں کے لیے, ہم بھی دوبارہ جائیں گے وہاں انشاءاللہ. ہمیں سمجھ آ چکی کہ یہ 1-2 دن کا کام نہیں, صرف یہ کام نہیں کہ ان کو راشن پہنچایا جائے, خیمے دی, یہ تو وقتی ضرورت ہے. پانی کے خشک ہونے کے بعد کے جو مسئلے مسائل, جو بیماریاں, جو جانوروں کے مرنے کی وجہ سے جو وہاں اب وبا پھوٹے گی, اللہ تعالیٰ اس آفت سے محفوظ فرمائے. جو گھر گر گئے, جو آفت زدہ علاقے قرار دے دیے گئے, تو ہم تو اللہ سے امید رکھتے ہیں یا اللہ ہم بڑے کمزور بندے ہیں, تو طاقتور ہے, یہ نظام, یہ پانی اللہ تیرے ہاتھ میں ہے. یا اللہ اس بارشوں کو رحمت والا بنا, یا اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے, ہم کمزوروں پر رحم فرما. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ایک بھائی نے پرچی بھیجی، بڑی خوشی والی بات بھی ہے اور باقی بھائیوں کو حوصلے کے لیے بھی ہے کہ ہمارے کوئی بھائی ہیں، میں نہیں جانتا، نعمان صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں 25,000 روپے سیلاب متاثرین کے لیے دیتا ہوں. تو یہ ترغیباً نبی علیہ السلام نے فرمایا دیں، دائیں سے بائیں کو پتہ نہ چلے. ایک یہ کیفیت ہے، لیکن ایک یہ کیفیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر کہتے ہیں کہ مال چاہیے دو. حضرت عثمان کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی 100 اونٹ دوں گا، اللہ کے نبی 100 اونٹ دوں گا، 800 اونٹ عطا کر دیں. گھوڑے چاہیے، اللہ کے نبی 100 گھوڑے دوں گا. آپ نے فرمایا اب سونا اور چاندی چاہیے. گھر گئے، اٹھا کے لے. اب لوگ دیکھ رہے تھے، دیکھنے سے ترغیب ہو گئی، دوسروں کا دل کیا ہمیں بھی دینا چاہیے، تو مال جمع ہو گیا. ایک ہے یہ انداز کہ انسان اس لیے دے باقیوں کو ترغیب ہو جائے، تو یہ باقیوں کے، یہ جو پہلے اعلان کرنے والے، باقیوں کا بھی سارا ثواب ان کو بھی ملے گا. تو یہ ایک ترغیباً بات آئی ہے کہ ہمارے اس بھائی نے اگر یہ کہا ہے تو میں باقی بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ 2 دن 1 دن آپ تسلی سے کام کریں، دوستوں کو توجہ دلائیں، راشن کی بات کریں. یہ رکھ دیں یہاں پہ، یہاں نیچے رکھ دیں. تو جو بھی بھائی یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، ان تک پہنچیں. ضرورت مند ہیں، گورنمنٹ جتنا بھی کر لے مکمل نہیں کر سکتی. ہمیں وہاں جانا چاہیے، خیمے چاہیے وہاں پر. 8 دن رکھ دیں، نیچے رکھ دیں. جمعے کے بعد بھائی جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. خیمے چاہیے وہاں پر. بارش کی وجہ سے بڑی بری حالت ہے. میں خود 2 دن وہاں رہ کر آیا ہوں ابھی، تو سمجھ نہیں آئی مجھے، میں تو وہ الفاظ بیان نہیں کر پا رہا جو وہاں ہم نے کیفیت دیکھی. تو اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے. سب سے پہلے ہمیں معاف کر دے. یا اللہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ یہ عذاب برداشت کر سکیں، ہم اس قابل ہیں ہی نہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم پانیوں کے یہ بوجھ برداشت کر سکیں. یا اللہ تو ہم سب کے اوپر رحم کر دے. یا اللہ ہم میں جو قدرت تو نے طاقت دینی، اللہ ہم سب کو ان کا بازو بنا دے، ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو میں تمام دوستوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ یہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنے اوپر فرض سمجھیں کہ ہم ایک ایک گھر کو بھی لے کر چلیں تو ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. حکومت کے لوگ آئیں، جن کو آپ سمجھتے ہیں وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان تک پہنچیں. خود جا سکتے ہیں تو یہ قافلہ عمر بھائی کا کل جائے گا شاید، یا آج رات کو. جو جا سکتا ہے وہ جائے، خدمت کریں وہاں پر جا کے، لوگوں کے کام آ جائیں. یہی زندگی ہے، کام، کسی کے کام آ جانا. وقت تو گزر جائے گا، 1-2 مہینے ہیں مشکل کے، گزر جائیں گے، لیکن اس کیفیت میں بھی اگر ہمارے دل نہ بدلے تو ہمیں اپنے دلوں کے لیے پھر اصلاح کی دعا کرنی چاہیے. تو جو جا سکتے ہیں وہ جائیں، جو ڈاکٹر ہیں وہاں علاج کے لیے جائیں، جن کو اللہ نے مال دیا وہ راشن لے کر جائیں، خیمے لے کر وہاں خود جائیں. ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، لوگ دیکھ کے سمجھ آ جائے گی کہ کیا صورتحال ہے. سروے آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. ہر طرف سیلاب ہی، سمندر لگتا ہے، سمندر. درخت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ یہاں فصل تھی، یہاں گھر تھے، سب کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے، پانی پانی ہر طرف. تو اللہ تعالی ہم سب کو، اس ملک کو اس آفت سے محفوظ فرمائے جو بہت بڑی دیکھتے ہی دیکھتے دنوں میں جو آج ریلا آنا ہے. یا اللہ ہمارے ان علاقوں میں اتنی طاقت نہیں ہے اس کو برداشت کر سکیں. یا اللہ اس کو اپنی مدد کے ذریعے اس کو پھیر دے، اس کا رخ ہی موڑ دے. یا اللہ ان لوگوں کی مدد فرما جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جو تعاون کریں گے، جو کرتے ہیں. کپڑے، ایکسٹرا کپڑے آپ کے گھروں، کپڑے وہاں پہنچائیں. برتن آپ کے پاس ایسے ایکسٹرا برتن ہیں، اپنے کچن کو دیکھیں، اس میں سے جو زائد برتن ہیں وہ نکالیں. ان لوگوں تک جو بھیج سکتے ہیں بھیجیں. یہ 2005 کے زلزلے سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے. تو ہمیں اس کے لیے من حیث القوم مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. جو مجھے توفیق اللہ نے دی میں نے آپ بھائیوں کے سامنے بیان کیا، اور ایک اللہ کے لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ شاید میرے کہنے سے مجھے بھی اجر عطا کر دے. تو یہ آپ بھائیوں کا وقت بھی میں نے زیادہ لیا، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں، آپ بھائیوں سے بھی. لیکن حالات کی وجہ سے یہ باتیں کرنا ضروری تھیں، ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی